السلام علیکم ناظرین، میں دیکھیں ملٹی نیوز نیٹ ورک چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل۔ آج ہم جناب ایک جگہ پہ یہاں پہ آئے ہیں لبرٹی مارکیٹ، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جناب اس وقت بیٹھے ہیں مسلم لیگ کے 2 جالے اور ایک پی ٹی آئی کا جالا۔ آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام جی؟ الیاس ملک صاحب ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ وسیم شہزاد صاحب ہیں جی مسلم لیگ کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں جی کیا سوال، آپ سوالوں کے جواب دیتے ہیں جی۔ سر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے آج سب سے پہلا سوال آپ کے لیے، عمران خان صاحب نے کیونکہ اعلان کیا تھا پورے ملک سے لوگ بڑی مصیبتیں وہاں تک پہنچے، جاتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا، آتے ہی جیسے ہی 8 ساڑھے 8 بجے آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی واپس سے ہم 6 دن کا حکومت کا ٹائم دیتے ہیں، 6 دن کے بعد ہم دوبارہ سے آئیں گے اور جناب یہاں پہ دھرنا دیں گے اگر حکومت نے شہریت تحلیل نہ کی اور اگلے الیکشن کا اگلے مہینے میں اعلان نہ کیا۔ تو اس سے کافی جو کارکن تھے مایوس ہوئے، کیونکہ وہ بڑی بڑی دور سے ایسے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم تب تک وہاں بیٹھیں گے جب تک وہ حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو نہیں مانتے۔ دوبارہ اگر وہ بلاتے ہیں تو کیا اکٹھے ہوں گے دوبارہ سے کارکن اسی جوش سے؟ جی انشاءاللہ ضرور، پہلے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اب پھر اکٹھے ہوں گے، اس سے زیادہ جوش میں اکٹھے ہوں گے۔ تو پورے پاکستان میں اللہ کی رحمت سے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں تک جا نہیں پہنچے، ایک الگ بات ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا جو ظلم کیا گیا ہم پاکستانیوں پہ۔ ہم کوئی انڈیا کے لوگ نہیں ہیں، ہم کسی باہر کی کنٹری کے لوگ نہیں ہیں، انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ صرف جلا دیے گئے، وہاں پہ جو قومی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ سر اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی فردر وہ آ رہے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندے کون تھے۔ وہ جیسے اپنا ایک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا تو اس میں گاڑیاں توڑنے والے، آگ لگانے والے جو تھے نا، ان کا نام تھا گلو بٹ۔ ویسے ہی لوگ گلو بٹ جو تھے نا وہاں بھی اس کے اندر تھے۔ تو خان صاحب نے جو آج بتایا ہمیں کہ وہ اس لیے میں نے صرف جلسہ کیا آ گیا کہ اس میں گلو بٹ بہت زیادہ تھے، جو انتشار آ رہا تھا کہ ہم کو داروں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، تو ہم داروں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ میری قوم پوری طرح تیار تھی، اگر حکومت لڑائی کرتی ہے تو ہم لڑائی کر لیتی میری واپ، اور عوام کو چاہتے تھے ہم عوام کو لڑائیں نہ آپس میں۔ ہم پاکستان کے صرف الیکشن کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے، ہم وہ الیکشن کے لیے جائیں، بس وہ الیکشن ہی کروائیں۔ ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، یہ انتشار آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے اس طرح پاکستان بند کر کے انتشار کس لوگوں نے پھیلایا، اور کہا جاتا ہے جی کوئی بات نہیں، آجے ہم ڈرتے نہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ابھی میڈیا کے بندے ہو کہ پورا پاکستان کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اسی لیے بند کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈر جاتی ہے حکومت، وہ پھر اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، پاکستان بند کرو، لوگوں کے اوپر انتشار اور ظلم کرو۔ جب ٹی ایل پی کا جلسہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں ٹی ایل پی کا جلسہ کیا تھا، تب بھی تو یہی حالات تھے حکومت کی طرف سے، یہی کوششیں کی گئی۔ ٹی ایل پی جو سے کیا نا اس کا ایک مسئلہ اور تھا، وہ سیاسی نہیں تھا، یہ ہم سیاسی تھے۔ نہیں، میرا مقصد ہے بے شک ان کا سیاسی، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، اسی بات کا جواب ہے، وہ سیاسی نہیں تھا، وہ پر امن کر رہے تھے۔ اس کے جو سا نا ایک جو سا ان کا مطالبہ تھا نا، اس مطالبے کو نہ مانتے ہوئے حکومت نے اس سائڈ پہ گئے، یار یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، ہم یہ مطالبہ نہیں مان سکتے۔ اس لیے نہیں مان سکتے، کوئی بھی حکومت ہے چاہے وہ کوئی بھی آتی ہے، جتنی بھی پارٹی ہے ہماری، کوئی بھی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آ جائے، وہ مطالبہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم انٹرنیشنل حکومتوں کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات تھی کہ ہم برابری پہ ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم برابری پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو بولا تھا کہ ان کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے کہ دوبارہ آپ جو سے توہین رسالت ہے اس کے اوپر کوئی کام نہ کریں۔ وہ خان صاحب نے کر کے دکھایا کہ توہین رسالت پہ دوبارہ کام نہیں ہوگا، قانون پاس کروایا۔ اس کے بعد ان کے جاتے پھر وہی کام جو توہین رسالت کرتے تھے، ان کے بیان آئے، خوشیاں ہوئی، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا، خیر میں یہ باتیں تو کرتا نہیں ہوں دین کے بارے میں، جو سی ہے نا جو توہین رسالت کرتے میں آگے نہ اپلائی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ اور دیکھیں گے وہ بھی کریں۔ برائے مہربانی آپ کے چینل کی وجہ سے میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ آگے اپلائی نہ کیا، وہ جدھر دیکھے ادھر ہی ختم کر دیں۔
یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، بالکل یہی پہ تقرر ہے۔ اچھا جی سر، آپ کی طرف آ جاتے ہیں آپ وسیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو مسلم لیگ حکومت نے، بلکہ تمام جتنے بھی مسلم لیگ کے سیاست تمام جتنی پارٹیز تھیں تو سب نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، عوام مہنگائی کے پہاڑ کے نیچے دب کے رہ گئی ہے، ڈالر مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا ہے۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب ابھی 3 مہینے ہوئے انہیں آئے ہوئے، آتے ہی انہوں نے ڈالر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مہنگائی کے چوٹی تک پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اکٹھا 30 روپے پیٹرول بڑھا دی اور اب مزید آگے بڑھانے کے سنا کہ جو ہے وہ بل پاس ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ 250 تک پیٹرول جائے۔ تو انہوں نے مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول کی؟ یہ دیکھیں نا، ابھی تک تو پوری ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی سب کچھ ابھی ان کے ہاتھ میں، ابھی ان کے ہاتھ میں جب سارا کچھ آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پچھلی حکومت، یہ جو سارا کچھ ابھی کوئی ان کو ٹائم لگے گا ساری چیزیں مینیج کرنے میں۔ عمران خان صاحب نے جو معاہدے کیے ہیں، عمران خان صاحب نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، انہوں نے کام کیا کیا ہے کہ جب امریکہ اس کی ایک ہی کال تھی، میں امریکہ کے پاس قرضہ لینے نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن یہ بندہ جب گیا امریکہ کے پاس ٹرانسلیٹ بھی ہیں جو اردو کو سمجھتے ہیں، انہوں نے سن لیا کہ یہ بندہ میں گالیاں دے رہا، میں نہیں آؤں گا، میں مر جاؤں گا، خودکشی کروں گا۔ جب ان کے پاس بھی یہ خبریں پہنچی کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ تو میں گالیاں بھی دے رہا ہے، میں قرضہ نہیں لوں گا، یہ نہیں لوں گا، اور اینڈ پہ یہ چلا گیا۔ اب انہوں نے اپنی مرضی سے انہوں نے اس بیاض پہ اس کو جتنا بھی وہ اس کو کر سکتے تھے نا، یعنی کہ جتنا بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتے تھے، ہاں انہوں نے بولا کہ ہم نے قرضہ آپ یہ ترلے کر کے دے دو، جو مرضی کر لو ساڈے نال، سانو قرضہ دے دو، سانو قرضہ دے دو۔ لیکن اینڈ پہ جب انہوں نے میڈیا دکھا رہا تھا کہیں پہ بھی عمران خان صاحب اپنے جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ سر جھکتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ ہے کہ یہ جی اس نے شرلی چھوڑ دی جی، میں جی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں، میں ادھر اڈے نہیں دوں گا۔ بھائی اڈے نہیں دے گا، اسلام آباد پورا ان کے حوالے اس نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے وہ والا افغانستان سے وہ والی فوج گئی ہے، کیوں دیا؟ اسلام آباد نہ دیتا اگر جھکتا نہیں تھا۔ یہ ہر جگہ پہ جھکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بندے کا طریقہ واردات، ٹھیک ہے، کیمرے کے ساتھ یہ اور آگے یہ کر دینا۔ لیکن یہ تو کسی نے دیکھا نہیں نا، کسی جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہیں ہمیں ایسے بیٹھنے دیکھا، اچھا انہیں ہمیں ایسے بیٹھنے کو بھی کبھی بھی نہیں دیکھا کہ میڈیا کے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے آپ نے کہا کہ سریتا واردات، تو کیا یہ سریتا واردات دوسری پارٹی اختیار نہیں کر سکتی؟ انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جس سے کافی بہت ساری عوام کا دل مایوس ہوئی، عوام کہ بیکرز آر ناٹ چوزر، کبھی چوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ حکمران کو یہ الفاظ دیر نہیں دیتے، انہیں یہ کہنا نہیں چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ یعنی کہ ہم پاکستان جو ہے وہ کیا ہم بیگر ہیں؟ ہم نہیں مانتے اپنے آپ کو بیگر، ہم نے کبھی کسی جب ہم نہیں مانتے تو ہمیں وہ بیگر کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ والا چکتا نہیں، آپ نے یہی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ بقول PTI کے ہمارے بھائیوں کے، وہ کہتا ہے جی امریکہ بھی خوف زدہ ہے، عمران سے امریکہ بھی خوف زدہ ہے، ایسے ہی ہے، اور یہ اپنے گھر میں نہیں ہے، صرف گرفتاری کی وجہ سے یہ والا پشاور میں چھپا بیٹھا، اپنے گھر میں تو یہ بندہ رہ نہیں سکتا، اتنا دلیر آدمی ہے، صرف جو ہے گرفتاری کے ڈر سے، گرفتار تو بندے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گرفتاری کی وجہ سے وہ پشاور میں بیٹھے، اپنے ملک میں بیٹھے نا، نواز شریف کا تو گرفتاری کی وجہ سے جا کے بیٹھے، نواز شریف سے وہی ہے جو بعد سے گرفتاری دینے آیا تھا، نہیں واپس کیوں بھاگ گئے؟ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، اگر وہ ابھی تک بیمار ہے تو معذرت کے ساتھ وہ بھی بیمار ہی رہے گا۔ نہیں ایک بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اب حکومت کی ان کی ہے، وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی میں ابھی تک اس وہیں وہ آ سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے۔ یہ دیکھو میڈم شہباز شریف صاحب ہے، ساری قیادت ادھر ہی ہے، تب یہ ٹھیک نہیں ہے، ساری قیادت ادھر ہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ میں آتے ہی ترامیم کی قوانین، جو قوانین ہیں ان میں ترامیم، اگر میں صاف ہوں نا تو مجھے قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
अगर मुझे कोई डर है तो फिर मैं तरमीम करूँगा। आखिर तरमीम की गई कि जी 90 दिन की हिरासत जो है, जो नैब 90 दिन की हिरासत में रखता है उसे ना रखा जाए जब तक उस पर चार्ज जो है साबित ना हो जाए, तब तक वो उसे ना हिरासत में ले। जबकि आम आवाम अभी चार्ज साबित नहीं होता, 20 साल पहले चार्ज साबित ना होने के बावजूद जेलों में बैठे हैं, तो क्या हुक्मरान के लिए वो कानून लागू नहीं होता? तो फिर उन्होंने ये कानून चेंज क्यों किया? उन्होंने इसलिए ये चेंज किया है कि ये होता क्या है कि पहले पता ही कोई नहीं होता लोगों को कि होना क्या है, करना क्या है। लो जी पकड़ो जी चंदा दे दो, पहले पता तो भाई आवाम के साथ तो आज भी यही है, वही कानून है। भाई आवाम या तो वो जब आवाम के साथ भी वही आएगा। के साथ जब उन्होंने बिल पास किया था उसमें ये बात भी क्लियर कर दे कि जी ये जो बिल पास करवा रहे हैं हम, ये हुक्मरानों के लिए भी वही है और आवाम के लिए भी यही लागू इस होगा। पे एप्लीमेंट सारा कुछ होगा, इस पे एप्लीमेंट होगा, लेकिन उन्होंने शुरू किया है ना। एक बंदा कोई भी प्रोग्राम करता है ना, एकदम से नहीं करता, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही उस पर एप्लीमेंट होता है। देखिए अगर आप कहना कि आहिस्ता आहिस्ता भी मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसका कई सालों का तजर्बा हो, उसके लिए कामों को सीधा करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ अगर हम इमरान खान साहब की बात करते हैं तो वो एक पहली दफ़ा वो इसी सीट पे आए थे। इमरान खान के साथ भी फुल तजर्बा था मुल्क बर्बाद करने का, उसने पूरा किया। इमरान खान के पास इमरान खान के पास भी खान साहब पूरा तजर्बा था। खान साहब को 4 साल में सिर्फ मिले 1.5 साल काम करने के लिए। 2 साल पूरी दुनिया बंद रही है कोरोना की वजह से, उसमें कोई ना इम्पोर्ट हुई ना एक्सपोर्ट हुई ना कोई कारोबार, ना दरूनी कोई कारोबार हुआ। उसमें जितनी भी मार्केटें बंद, पूरा पाकिस्तान बंद, दुनिया बंद। यही नहीं कि खाली इमरान खान बंद, समझ लगे, हर चीज़ बंद थी। 1.5 साल मिले, 1.5 साल में उन्होंने जो अपना रिस्पॉन्स था हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इन लोगों को ये समझ नहीं लग रही। वो इन्होंने 5 साल हुकूमत करके खान साहब की झोली में 9 रुपये डाल के चले गए। 9 बिलियन डॉलर बिलियन डॉलर, ठीक है। खान साहब 22 मिलियन डाल के 1.5 साल आप ये बात अच्छा, अल्फन कह रहे हैं कि 22 मिलियन छोड़ के गए, अल्फन कह रहे हो, अल्फन कह रहे हो। देखो जी हलफ नहीं देखो जी, नहीं झूठ नहीं, बातें मैं नहीं करता, सियासत झूठ नहीं, सियासतदान तो हलफ उनके कहा के झूठ। हम चैनल हमारा किसी पार्टी से लिंक नहीं करता, ना ही हम किसी से कोई फंडेड है, ठीक है। हमारे लिए सारे बराबर है, जितने भी सियासतदान। जब इमरान खान साहब थे महंगाई थी, हम उनके खिलाफ ही बोल रहे थे। आज अगर मुस्लिम लीग है, दूसरी पीडीएम है, तो वो महंगाई कर रही है, हम वो भी उस पर नहीं, क्योंकि आवाम की आवाज़ उठाना हमारा काम है।